دوستوں، قرآن میں ایک ایسی قوم کا ذکر ہے جس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک رات کی لالچ نے ان کا سب کچھ راکھ کر دیا۔ یہ کہانی ہے یمن کے ایک عظیم باغ کی، جو کھجوروں اور انگوروں سے لدا ہوا تھا اور ہر طرف ہریالی تھی۔ اس باغ کی مٹی میں اتنی برکت تھی کہ یہاں کے پھل پورے علاقے میں مشہور تھے۔ اس کا مالک ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ جب بھی فصل کاٹتا سب سے پہلے غریبوں کا حصہ الگ کرتا تھا۔ لیکن زندگی ہمیشہ نہیں رہتی۔ وہ نیک بزرگ اس دنیا سے چلا گیا اور باغ اپنے بیٹوں کے حوالے کر گیا۔ آپ کے مرنے کے بعد بیٹوں کی نیت بدل گئی۔ انہیں لگا کہ ان کا باپ نادان تھا جو اپنی دولت لٹا دیتا تھا۔ بیٹوں نے جب پھلوں سے لدے ہوئے درخت دیکھے تو ان کی آنکھوں میں لالچ کی چمک آ گئی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے ایک خفیہ میٹنگ کی تاکہ کوئی ان کی بات سن نہ لے۔ ان میں سے ایک نے کہا، قسم کھاؤ کہ اس بار ہم ایک دانہ بھی کسی فقیر کو نہیں دیں گے۔ سب نے مل کر قسم کھائی کہ ہم سارا منافع خود رکھیں گے اور غریبوں کو باغ میں گھسنے نہیں دیں گے۔ وہ اپنی تدبیر بنا رہے تھے، لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اللہ کی تدبیر سب سے بھاری ہوتی ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر کے سکون سے سو گئے، اس گھمنڈ میں کہ کل صبح ساری دولت ان کی ہوگی۔ جب وہ گہری نیند میں تھے، آسمان پر کچھ اور ہی فیصلہ ہو رہا تھا۔ اچانک اللہ کی طرف سے ایک طائف اس باغ پر پھر گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہرا بھرا باغ جل کر خاک ہونے لگا۔ ادھر وہ بھائی ابھی تک اپنی نیند میں تھے، اس بات سے بالکل بے خبر کہ ان کا سب کچھ لٹ چکا ہے۔ سورج نکلتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، جلدی اٹھو اس سے پہلے کہ دھوپ تیز ہو جائے۔ وہ بڑے جوش میں اپنے اوزار اٹھا کر باغ کی طرف لپکے۔ راستے میں وہ چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے تاکہ کوئی سن نہ لے۔ وہ کہہ رہے تھے، آج ہم کسی مسکین کو اپنے باغ کے قریب بھی نہیں آنے دیں گے۔ غریب لوگ امید لگائے بیٹھے تھے، لیکن یہ بھائی انہیں محروم کرنے کا پکا ارادہ کر چکے تھے۔ وہ اپنی طاقت اور منصوبے پر اتراتے ہوئے باغ کے دروازے پر پہنچے، لیکن جیسے ہی انہوں نے سامنے دیکھا، ان کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاں ہریالی کا نام و نشان نہیں تھا، صرف جلی ہوئی لکڑیاں اور دھواں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پائے۔ انہیں لگا وہ غلط جگہ آ گئے ہیں۔ نہیں، ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ لیکن پھر حقیقت ان کے سامنے آ گئی۔ یہ وہی جگہ تھی، بس اللہ کی رحمت اٹھ چکی تھی۔ وہ چلائیں، ہائے افسوس! ہم تو برباد ہو گئے، ہمارا سب کچھ لٹ گیا۔ تب ان میں سے جو سب سے سمجھدار تھا، اس نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اللہ کو یاد کرو؟ دیکھا دوستو، جو چیز وہ غریبوں سے چھپانا چاہتے تھے، اللہ نے وہ چیز ان سے ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ اب پچھتاوے کی آگ ان کے دلوں میں جلنے لگی، لیکن اب وقت گزر چکا تھا۔ پہلے وہ ایک دوسرے کو الزام دینے لگے، یہ تیری وجہ سے ہوا، نہیں یہ تیرا آئیڈیا تھا۔ لیکن پھر انہیں احساس ہوا کہ غلطی کسی ایک کی نہیں، بلکہ سب کی نیت میں کھوٹ تھی۔ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی یا نہیں، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ واقعہ ہمارے لیے ایک سبق بن گیا۔ دولت صرف وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے،
बल्कि असली दौलत वो है जो हम दूसरों पर खर्च करते हैं। दुनिया का अजाब तो सख्त है ही, लेकिन आखिरत का अजाब इससे भी बड़ा है। काश के लोग जानते। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की या नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन ये वाकया हमारे लिए एक सबक बन गया। याद रखें, सदफा दौलत को कम नहीं करता, बल्कि उसकी हिफाजत करता है। याद रखें, सदफा दौलत को कम नहीं करता बल्कि उसकी हिफाजत करता है। उस नेक बाप की नीयत ने उसे जन्नत में जगह दी और बेटों की लालच ने उन्हें दुनिया में ही रुस्वा कर दिया। वक्त कभी भी बदल सकता है। आज आप बादशाह हैं, कल फकीर भी हो सकते हैं। तो क्या आज हम तैयार हैं अपनी दौलत से गरीबों का हक निकालने के लिए? कुरान की सूरह अल कलम की ये आयतें आज भी हमें झंझोड़ती हैं। अल्लाह हमें शुक्र करने वाला बनाए और लालच की आग से बचाए। बेशक देने वाली और छीनने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। अगर आपको इस कहानी से सबक मिला हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी बात फैलाना भी एक सदकाए जारिया है। और मजीद इस्लामिक डॉक्यूमेंट्रीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।